بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنس ابو طالب کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ پہلی آواز جو کلمے کی بڑی تھی اسی وقت دفن ہو جاتی اگر ابو طالب نہیں ہوتے مکے میں۔ آج اگر لا الہ الا اللہ بول رہے تو وہ صدقہ ہے ابو طالب اور خدیجہ کا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے، اب میں کچھ واقعات بتاؤں گا اپنے محدود وقت میں، کہ کس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا، شیلڈ کی طرح تھے رسول کے، شیلڈ کی طرح۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے اسلام کو مکے میں تبلیغ کی 13 برس، اس مدینے میں تو 10 برس میں آپ کی شہادت ہوگی۔ 23 ایئرس کی آپ کی جو لائف ہے اس میں 13 ایئرس تبلیغ جو ہے وہ مکے میں ہوئی۔ ٹوٹل آپ کی جو لائف ہے 63 ایئرس کی، 53 ایئرس اللہ کا رسول مکے میں گزار رہا ہے، اور مکے میں بھی ابو طالب کے سائے میں گزار رہا۔ اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو 53 ایئرس رسول گزار ہی نہیں سکتے تھے۔ ظاہری طور پہ اللہ ہے تو اتنی بڑی شیلڈ۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا کہ اللہ اسلام آنے کے بعد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کے سامنے کیسا ظلم ہو رہا تھا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا، وہیں پہ ابو جہل، ابو لہب، ادبا، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین کھڑے ہوئے تھے۔ جیسی سرکار نے نیت باندھی، ابو سفیان نے خالد سے کہا کہ وہ جو اونٹ کے پیٹ کی گندگی ہے لو۔ اس وقت مکہ ایسا نہیں تھا، کعبہ ایسا نہیں تھا، کعبہ تھا اطراف میں پوری ریت تھی، لوگوں کے گھر تھے۔ آج جیسے کعبہ ویسا کعبہ نہیں تھا۔ اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے، ایسا نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جو ایک گندگی پڑی تھی اونٹ کی پیٹ کی، وہ خالد نے لیا، اور یہ سارے مکے کے ظالم کافرین کھڑے ہوئے۔ اللہ کا رسول نے نیت کر لی نماز کی، سامنے کعبہ ہے، آپ کے چہرے پہ خون مل دیا۔ بس آپ سوچو، کسی کی انسلٹ ہے نا، وہ بھی رسول کی، اشرف المخلوقات نہیں، اشرف الانبیاء، سردار انبیاء۔ ملی سرکار نے نماز ختم کی، شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیزہ آنسو آپ کے آنکھوں میں آ گئے۔ اکیلا کھڑا ہوا رسول، سامنے خانہ کعبہ ہے، اٹھے نماز سے، دعا مانگی ہاتھوں کو اٹھا کے، چل کے ابو طالب کے گھر گئے۔ سامنے کعبہ ہے، کعبے کے پاس نہیں گئے، ابو طالب کے پاس گئے۔ جیسی جناب ابو طالب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ یہ خون لگا ہوا ہے، پوچھا کس نے کیا بیٹا، کس نے کیا؟ تو آپ نے نام لیا، یہ ظالمین تھے۔ آپ نے جناب ابو طالب نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا، جناب حمزہ کو لیا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا، اللہ کے رسول کو لیا، لے کے چلے مکہ کعبے کے پاس۔ یہ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ابو طالب آ رہے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ آپ نے جناب حمزہ سے کہا یہ گندگی اٹھا اور اس کے منہ پہ لگا۔ اس کے بعد تلوار کو نیام سے نکال کے ابو سفیان کے گلے پہ ایسا رکھ کے کہا سن لو تم لوگ آج سے، یتیم ہے عبداللہ، یتیم نہیں ہے، یہ میری پناہ میں۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرے بچے کی طرف نگاہ بھی اٹھائی تو اس کی آنکھوں کو توڑ دوں گا۔ عزیزو، یہ پروٹیکشن تھا رسول کو ابو طالب کا، مذاق نہیں ہے۔ مکے کے کافر اور مشرکین ایسے خونخوار ظالمین تھے، یہ ایسے خونخوار ظالمین کہ رسول کو چین لینے نہیں دیا۔ چلتے تو کانٹے بچھا دے رہے، پتھر مار رہے، ستارے، مسلسل تبلیغ کرتے ہوئے ستارے۔ لیکن یہ ابو طالب کا احسان ہے، شیلڈ ہے، کہ جس کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا، جس کی وجہ سے رسول کی پروٹیکشن بھی ہوا۔ اس سے صرف اندازہ لگا لو، ابو طالب اور خدیجہ کی آنکھ بند ہوتے ہی اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب تب تم مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ اللہ چاہتا تو کیسا بھی بچا لیتا، لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ابو طالب کا کتنا بڑا پروٹیکشن تھا، کہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان تھا، کہ کہا میرے حبیب اب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے ظاہری طور پر، تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ۔ اسی لیے اسلام گرو کیا مدینے میں جا کے، جناب ابو طالب چلے گئے۔ تو دوستو، جتنی روایتیں آج آپ کے پاس ہیں، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا، میری مجلس ریکارڈ ہو رہی، دنیا سن رہی۔ جتنی حدیثیں ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ، یہی ایک ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کویت میں جب میں تھا تو مجھ سے وہاں کے بہت اچھے ہمارے اہل سنت کے عالم، انہوں نے کہا مولانا آپ کتنا بھی پروف کرو، لیکن آپ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا نہیں پڑھا ہوگا، تو کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں پڑھا ہوگا، تو کہا مان رہے ہیں کہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں یار، وہ بڑے بزی تھے اس لیے نہیں پڑھا، مصروف تھے۔ اس نے کہا بزی کیا تھے، مصروف کیا تھے؟ میں نے کہا سنو، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، ابو طالب کلمہ پڑھوا رہا تھا۔
پڑھوا رہا تھا کہ مکے میں کلمہ پڑھا گیا تو بیکاز آف ابو طالب پڑھا گیا. اگر ابو طالب نے حضرت کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول کا یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن, اور اس میں پورا ہاتھ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ آپ نے, اچھا جتنی روایتیں, آپ غور سے سنو, جتنی روایتیں ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اہل سنت یہی بولتے ہیں کہ نہیں پڑھا. اچھا کس کی طرف سے روایتیں ہیں؟ صحیح بخاری کی روایتیں, اس کتاب کی جو آج تک صحیح نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم, جو سب سے سچی کتاب ہے مسلمانوں کی, اس میں ہے راوی نریٹر کون ہے, اس کا نریٹر کون ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کس نے بتایا آپ کو نہیں پڑھا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا مکے میں, اور اللہ کا رسول بہت آہستہ سے جا کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا اب تو پڑھ لو. عجیب بات ہے نہیں, آہستہ سے اللہ کا رسول جا کے کان میں جناب ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ چچا اب بھی موقع ہے, پڑھ لو. انہوں نے کہا بیٹا اب تک نہیں پڑھا تو اب کیا پڑھوں گا. اب آپ انصاف سے بولو, مکے میں گھر کے اندر بستر پہ رسول آہستہ بات کر رہی ہے, سننے والا کون تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ روایت کس سے ہے؟ ابو جہل سے. یہ کہاں سے پہنچ گئے تھے؟ ابو جہل نے ابو ہریرہ سے ہے. ابو ہریرہ کا وجود ہی نہیں تھا مکے میں, یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا 9 ہجری میں. ابو ہریرہ مکے میں تھا ہی نہیں, یہ پہلے کافر تھا, 9 ہجری تک کافر تھا, 9 ہجری فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوا. آپ سوچو, جو مکے میں موجود ہی نہیں تھا, گھر میں موجود نہیں تھا, اور جو کافر تھا, اس سے مسلمان روایت لے کے یہ بول رہے کہ اللہ کا رسول جا کے بار بار بول رہا کلمہ پڑھو, اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بابا یہ بولو کیا تم نے کلمہ پڑھا کبھی؟ کوئی سرمنی ہوئی ہماری؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں ہمارے باپ نے کب پڑھا, ہم کو کیا معلوم. تو یہ یاد رکھو کہ پوری روایتیں, یہ گڑی ہوئی روایتیں, صحیح بخاری کی روایتیں ہیں, ابو ہریرہ سے روایتیں ہیں. ابو ہریرہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ یہ کون تھے, انہوں نے کب کلمہ پڑھا, اور انہوں نے کیسے کوٹ کیا ابو طالب کے جملوں کو کہ جو رسول سے آپ بات کر رہے تھے. ابو طالب تو مکے میں ختم ہو گئے, یہ تو مدینے میں فتح مکہ کے وقت آیا ہے. تو عجیب عجیب ظلم کیا ہے مسلمانوں نے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ, صرف اس لیے کہ ابو طالب علی کے بابا تھے, خدیجہ فاطمہ کی ماں تھی. علی اور فاطمہ کی دشمنی میں ابو طالب اور خدیجہ کو مسلمانوں نے بھلا دیا, کہ جن کا سب سے بڑا احسان ہے. لیکن دوستو افسوس یہ کہ ہم بھی زیادہ نہ جناب ابو طالب پہ نہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے. روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو. ویری سمپل. چلتے پھرتے گاڑی میں آپ کر کے دیکھنا کل کے دن, پھر شام میں بتانا کہ آپ کا دن کیسے گزرا. روایت کا جملہ ہے کہ آنے والی بلائیں رک جاتی, آنے والی پریشانیاں رک جاتی. پہاڑ بھی اگر تمہارے سامنے ہیں اور تم اللہ کو جا کے واسطہ دو ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے. اب آپ کو میں ایک اور بات بولوں جس سے رسول خوش ہو. پہلا جو شاعر جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مدح کی قصیدہ لکھا, نعت گو شاعر, وہ ابو طالب ہے. آج جتنے شعراء نعت لکھ رہے, جتنے شعراء منقبت لکھ رہے, یہ سنت ابو طالب ہے. آج ایجپٹ میں الازہر یونیورسٹی میں ان کی لائبریری میں جناب ابو طالب کے 20,000 اشعار کے اوپر کتاب موجود ہے. 20,000 اشعار جناب ابو طالب نے رسول کی شان میں لکھے تھے. مذاق ہے, ایک مصرے کے بدلے میں جنت میں خسر ہے. جس کا بیٹا جنت کو بانٹنے والا سردار ہو, اس کے باپ کا نام ابو طالب ہے. ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ آپ نے اتنے اشعار لکھے. اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے, بالکل آخری وقت. آپ کا سر مبارک میری مظلوم شہزادی کے زانو کے اوپر, بیٹی کے زانو پہ بابا کا سر ہے, اور اللہ کا رسول غش میں ہے. شہزادی کونین نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی. بابا کو بیدار کرنے کے لیے طریقہ کیا لیا؟ اپنے سسر کے, فادر ان لا کے اشعار پڑھنا شروع کیے جو رسول کی شان میں لکھے تھے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ جیسے بی بی نے اشعار پڑھنا شروع ہوئے, اللہ کے رسول نے آنکھوں کو کھول کے کہا بیٹا یہ تو میرے ابو طالب میرے چچا کے اشعار ہیں. آپ سوچو کتنا سکون اگر رسول کو پہنچا تو وہ ان اشعار سے پہنچا جو ابو طالب نے آپ کی شان میں لکھے تھے.
اتنی بڑی پرسن، ایسے ایسے احسانات کیے، ایسے ایسے احسانات کیے. مولا سے ظالموں نے پوچھا یا علی اپنے بابا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے بابا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علی نے غیظ میں آ کے کہا تم میرے باپ کے ایمان کے بارے میں کہتا ہے؟ میرا باپ چاہے روز محشر پورے محشر کو بخشوا دے، اکیلا میرا باپ بخشوا دے گا. اسلام بچا ہوا ہے، ستون اگر ہے، بیس ہے اسلام کا تو ابو طالب ہے. اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو اسلام ہل جاتا اس وقت. دوستو جناب ابو طالب پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو.